میں سلمان راجہ صاحب، یہ کیسز جو نیشنل سیکیورٹی کے کیسز بنتے ہیں، مجھے ایک جو اس کا پیرلل یاد ہے وہ ڈان لیکس یاد ہے ماضی قریب میں، کہ وہ چیز جس میں ہم روز ٹی وی پر گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دن پتہ چلا یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو بڑی سختی آنی چاہیے، اور وزراء کو فارغ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ٹویٹیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں اور جانے کیا کیا اس وقت ہو رہا تھا. اور اب یہ نیشنل سیکیورٹی یہ سیاسی کیس تھا آپ کے خیال میں، یہ جو سائفر کیس تھا راجہ صاحب؟ جی سیاسی بھی نہیں تھا، یہ ایک بدذوقی پر مبنی کیس تھا. دیکھیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک مذاکرہ خیز ایک تمام معاملہ تھا. سائفر جو ہے ایک جو ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، کہا گیا جس کا کوڈ ہوتا ہے، وہ کوڈ اگر دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو ملک کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سائفر تو رہتا ہے وہاں وزارت خارجہ میں کہیں، ایک کاپی بنتی ہے اطلاع کے لیے، وہ جاتی ہے 4-5 جو بڑے ہمارے عہدے ہیں ملک کے، اور اگر وزیر اعظم ہاؤس وہ کاپی جائے اور وہ گم ہو جائے تو وہ لکھا ہوا ہے کوڈ میں کہ کیا کرنا ہے. جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اطلاع دیں، اور کوئی وہ جرم نہیں ہے. یہ بالکل ایک تصور شدہ بات ہے ہمارے رولز میں، پروٹوکول میں جو گائیڈ لائنز ہیں سائفر ڈاکیومنٹس کے لیے، کہ جب ان کی کاپی، اور کوئی کوڈ نہیں ہوتا اس کاپی پہ، وہ کاپی ہوتی ہے صرف اطلاع کے لیے، وہ اگر گم ہو جائے تو پرنسپل سیکرٹری نے بتانا ہوتا ہے کہ جی گم ہو گئی ہے، اور اس کے لیے جو کوئی اقدامات ہیں وہ پروٹوکول میں گائیڈ لائنز میں دیے ہوئے ہیں. تو اس کا دور دور سے کسی جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عدالت میں یہی سوال ہوا، یہ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے، اعظم خان صاحب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، کب آپ نے اطلاع دی کہ گم ہو گیا ہے، اور گم ہو گیا ہے تو کس طرح یہ ثابت ہوا کہ یہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہے اور دشمن نے کوئی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یا امریکہ سے ہمارے تعلقات کس نہج پہ خراب ہوئے. یہ بھی بلکہ کہا سر، اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ ہو گئی کیا ممالک کے درمیان، کس طرح یہ ثابت ہوتا کہ کچھ بھی نہیں؟ جی دیکھیے بالکل مذاکرہ خیز بات تھی. ایک کاغذ کا سفید ٹکڑا ایک تقریر کے دوران لہرایا گیا، وہ کیا ٹکڑا تھا کسی کو معلوم نہیں، اس سے کیا قومی راز افشا ہوئے، ظاہر ہے کچھ بھی افشا نہیں ہوا. ایک وزیر اعظم کو مکمل یہ حق حاصل ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت، کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے کسی بیرونی طاقت کے کسی عمل کی وجہ سے، تو اس پہ کوئی یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھا رہے. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ منتخب سربراہ ہے مملکت کا، وہ بالکل عوام کو کہہ سکتا ہے کہ میری نظر میں، میری دانست میں پاکستان کی جمہوریت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا ہے. اس پہ کوئی جرم بالکل بھی نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم ششدر اور چپ اور خوفزدہ ہمیشہ رہیں بیرونی طاقتوں سے، کسی صورت بھی نہ یہ آئین کا تقاضا ہے نہ یہ قانون کا تقاضا ہے. تو تمام یہ مقدمہ جو تھا یہ ایک مذاق تھا، بدیانتی پر مبنی تھا، اور بہرحال اس نے بالآخر پاش ہونا تھا. اور سپریم کورٹ میں بھی جب ضمانت کے لیے کیس گیا تو اس وقت بھی اس پر بڑے سوال اٹھائے گئے تھے، اور ابھی بھی جو جیسے آپ کہہ رہے تھے، جیسے مصطفیٰ صاحب، سلمان صاحب کہہ رہے تھے، ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا جنگ ہو گئی کسی ملک کے ساتھ، کیا ہو گیا، آخر تعلقات کدھر خراب ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر ہوتے ہیں، یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح استعمال ہو سکتی ہے. اس سے قطع نظر عدت کیس ہے، یہ کیس ہے جو سیاسی بنیادوں، ہم جانتے ہیں پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر کیسز بنتے ہیں. کیا کرنا ہے اس کا؟ ایسے ہی چلے گا، یہ ایسے ہی چلے گا کیونکہ سیاستدان سبق نہیں سیکھ رہے. آج جو سیاستدان حکومت میں ہے، یہی ہم آپ کے ٹی وی چینلز پہ، جب میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا تو آ کر ہم بڑا نوحہ پڑھتے تھے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہوگی، حکومتیں کیا ایسے کرتی ہیں، فیشسٹ گورنمنٹ ہے اس ٹائم کہتے ہوتے تھے. اور آج موقع ملنے کی دیر ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ہاتھ حکومت لگ گئی، اللہ کرے کہ ان کی یہ مشکلات ویسے ختم ہو اور انتقامی کارروائیوں کا جو سلسلہ ان کے خلاف چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو، لیکن ان کے ہاتھ حکومت لگ گئی تو وہ بھی فوراً یہی کام کر رہے ہوں گے. سیکھتا کوئی نہیں ہے. سیکھتا کوئی نہیں ہے. سیاستدانوں کو اپنی کچھ ریڈ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی کہ یار اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کے اندر ہم نے دشمنی میں بدل دینا ہے تو پھر اس کا جو فائدہ ہے وہ پھر کسی تیسری قوت کو بھی ملے گا اور ہم کسی تیسری قوت کے ہاتھ میں کھیلتے بھی رہیں گے. سیاستدانوں کو یہ عقل آنا ضروری ہے. جو اس کیس کا جہاں تک تعلق ہے سائفر والے کا، کاشف بھائی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو سائفر کہانی تھی کہ امریکہ میں سازش تیار ہوئی، وہ ایک بوگس کہانی تھی، وہ ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے ایک کہانی بنائی گئی تھی. لیکن جو کیس بنایا گیا
وہ بھی انتہائی بوگس کیس. لیکن وہ غیر قانونی کام نہیں, ایک کہانی بنانا بھی کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے نا پاکستانی سیاست میں. somebody wants to use ایک پوزیشن, ایک سرٹن سچویشن کو اگر وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پاکستان پورے یہ کام کرتا ہے. لیکن آنےسٹ زیادہ پالیٹکس ہو جائے. انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. آپ کو جب ہائر ایک پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, لیکن 10 سال قید سزا تو نہیں دے سکتے آپ کسی کو اس بات. اب اس کیس کے اندر یہ شاید فوجداری کیسز کی تاریخ کے اندر پہلا کیس ہو کہ جب 342 کے بیان ریکارڈ کیے جا رہے تھے, عمران خان صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے جج صاحب کے سامنے, شاہ محمود صاحب کرا رہے تھے, تو وہ نہیں ہوا. ابھی عمران خان صاحب کرا رہے تھے اور انہوں نے شاید کرانا تھا. 342 کے بیان ابھی ریکارڈ ہوئے نہیں اور جج صاحب اندر کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے آ کے ایک پری ریٹن ججمنٹ جو ہے وہ سامنے رکھ دی. بڑی لمبی چوڑی دیتے 77 صفحوں کی اندر ہی بیٹھ کے لکھی. اور آج ہائی کورٹ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ آپ کو یاد ہے نا جرا کرنے کے لیے سرکاری وکیل دیے گئے تھے. تو اب دیکھیں جہاں پر اتنی ہیسٹ کے اندر آپ مقدموں کے فیصلے کریں, فیئر ٹرائل وہاں پر نہ ہوا ہو, تو پھر آگے آ کر اس کا ہائی کورٹ کے اندر یہی حال ہونا ہے. اور آج ججز نے ٹھیک اس کیس کا تیا پانچا کیا کہ جب آپ ایک شخص کو کیس کے اندر حتمی دلائل ہی نہیں ہوئے, 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ آخری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ایکیوزڈ ریکارڈ کراتا ہے, اور اس کے بعد پھر حتمی دلائل ہوتے ہیں, حتمی دلائل ہی نہیں ہوئے, بغیر حتمی دلائل کے آپ نے سزا ٹھوک دی, تو پھر ہائی کورٹ کے اندر یہی ہونا تھا نا. اور وہاں پر جج صاحبان نے یہ بھی ٹھیک سوال کیا کہ جناب آپ کا جو سارا مقدمہ کھڑا ہے اس چیز پہ کھڑا ہے کہ بتائیے کہ ملک کو بڑا نقصان ہو گیا, نقصان بتائیے. آگے جواب کوئی نہیں تھا. اور وہاں پر پھر آج اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے غالباً جو حکومت کے وکیل تھے, جو پروسیکیوٹر تھے, وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یار کہ یہ اس مقدمے کے پاؤں نہیں ہے, انہوں نے کہا اس کو ریمانڈ بیک کر دیں. پچھلی پیرنگ میں عدالت نے کہا نہیں جی ریمانڈ بیک نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ ہی ہوگا. اب اس کا فیصلہ ہوگا. تو ریمانڈ بیک کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ ان کو دوبارہ اس ایگنی سے گزارتے, دوبارہ آپ ان کو اس پین سے گزارتے, پھر دوبارہ ٹرائل ہوتا, اس ٹرائل کے اندر وہی فرسودہ اور اس طرح کی باتیں ہونی تھی, ہیسٹ کے اندر ٹرائل ہونا تھا. تو عدالت نے فیصلہ بالکل ٹھیک دیا. جو پروسیکیوشن تھی یہ کیس ہی بوگس تھا, اس کیس کے اندر کچھ نہیں تھا. جو عمران خان صاحب نے جو سیاسی بیانیہ بنایا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. جو آخری ان کا انٹرویو چھپا ہے مہدی حسن صاحب کے ساتھ, اس انٹرویو کے اندر کیٹیگوریکلی ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا؟ ان کا نہیں, میں نے بہت اس کے اوپر سوچا ہے, صرف ایک آدمی کا ہاتھ تھا, وہ جنرل باجوہ کا تھا. کیٹیگوریکلی انہوں نے اس چیز سے اپنا وہ بیانیہ تبدیل کر لیا انہوں نے.